آج 18 اکتوبر ہے اور ہم 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی ایک امید کے ساتھ. وہ اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی. انہوں نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ آمر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی اور 18 اکتوبر 2007 پہ جو واقعہ اسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قافلے پہ خودکش حملہ ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے، ان کی سہولت کاروں سے نہیں ڈری. وہ جھکی نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنی جدوجہد جاری رکھی اور 27 دسمبر 2007 کو شہید ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن کو، فلسفہ کو، سیاست کو آگے لے کے چل رہی ہے. اسی سلسلے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں ہم ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تبصرہ ہوگا. اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہمسائے ملک میں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی غور کریں گے. ہم آپ سب کا بہت شکر گزار ہیں. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ ایک سیکنڈ سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کو 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کے اصل پلانا I can't hear you. 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک آواز نہیں آ رہا ہے. 18 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ کس نے یہ دھونے کی اجازت دی، کس نے حملہ کیا، کس نے پلاننگ کی، کس نے لائٹیں بند کروائی، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا. کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعہ ہوئے ہیں جو اس ملک کے قومی ٹریجڈیز رہے ہیں. ان قومی ٹریجڈیز میں سے ایک یہ ہمارا 18 اکتوبر کا کارساز کا واقعہ ہے جو ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس ملک کے خلاف، ہمارے وفاق کے خلاف ایک سازش تھا. انفارچونیٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس انسیڈنٹ کا ایسے کوئی ایسپیکٹس ہے جس پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور ویسے ہی اس ملک میں ہوتے آ رہا ہے. سنجے سادھوی یہ بتا دیجیے گا تھانہ کارساز میں جو لوگ شہید ہوئے اس کے جو سازشکار تھے سارے واقعے کے وہ اس ملک میں اس وقت بھی موجود ہیں. دہشت گردوں کا آپ کو اس وقت بھی خدشہ ہے اس حوالے سے بتا. دوسرا اب ہمیشہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی سیاست کو سپورٹ کرتی ہے اور نون لیگ کو ہمیشہ بچاتے ہیں. پہلے آپ نے کہا تھا جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو گلے سے پکڑتے ہیں. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ پنجاب ہو یا وفاقی وزراء ہو ان کا یہی رویہ ہے. آج CC میں آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ کی پالیسی تبدیل ہے. آپ وفاقی حکومت کو کچھ نہیں کریں لیکن اس کی جانب جو آپ کے اپنے اراکین قومی اسمبلی ہے وہ یہ روتے ہوئے رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم نے حکومت میں شامل ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا. وہاں پارٹی کے نمائندے مختلف صوبوں سے، وفاق سے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں گے، ان پہ بھی ہم غور کریں گے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے ملا ہے اسلام آباد میں، جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا. وقاص باقی. اچھا، وزیر اعظم سے شہباز شریف سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، خاص طور پر ہمارے پاس اس وقت سندھ میں PIDCL کا ایشو ہے جو متحدہ قومی موومنٹ سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اس میں ان کا PIDCL کو برقرار رکھا جائے گا اور سندھ حکومت کے اعتراضات تسلیم نہیں.
पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या कहती है? जहाँ तक इस किस्म के स्पेसिफिक्स है, ये इश्यूज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक के साथ रेज़ करते रहे हैं और हम शो कि सिंध हुकूमत का जो एतराज़ात हैं वो रेज़ करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ़ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इश्यूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होंगे अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेगा कि मज़ीद काम करे सूबा सिंध में। बिलावल साहब, आपने उस दिन बड़ी खुशी का इजहार किया था, खासतौर पर जो वज़ीर आज़म मुआहदे में वहाँ शिरकत करने गए थे और ये खदशे का इजहार भी किया था कि अल्लाह करे इससे अमन हो और खिलाफती ना हो। अब देखा जा रहा है कि रोज़ाना के बुनियाद पे एक बार फिर जो है फ़लस्तीनी लोग 10-15 इजरायली फौज जो है वो कत्ल कर रही है, तो वो भी तो इंसानी खून बह रहा है मुआहदे के बावजूद। इस पर आप क्या कहेंगे? हम गौर से फॉलो कर रहे हैं जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट में। अभी भी हम समझते हैं कि जो ये प्रोग्रेस हुआ है ये बहुत बड़ा कामयाबी है, और जिस अंदाज में और जिस तरीके से आप सब ने 2 साल से गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है वो हमारे आंखों के सामने गुजरा है, तो वही जो पहले कहा था वही खदशात है। उम्मीद तो है और हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन माजी को भी और उनके तारीख को भी गौर करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। जरदारी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सानिया कारसाज की याद में ये तकरीब जारी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सानिया कारसाज के बाद भी अपने मिशन पर कायम रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाज़ेह खतरात के बावजूद वतन वापस आईं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।